إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، پاکی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور جس نے ہماری رشد و ہدایت کے واسطے بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ہستی اقدس والمقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الزلزال کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیتوں کے اندر ارشاد ہوا کہ جو شخص بھی ذرے کے برابر بھلائی کرے گا، قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں اس چیز کو وہ دیکھ لے گا، اور جو ذرے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی اپنی برائی کو اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لے گا۔ یہ ذرہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے چیونٹی دیکھا ہوگا۔ چیونٹی کتنی بڑی مخلوق ہے، اس کا جو سر ہوتا ہے نا، اسی کو عربک کے اندر ذرہ بولتے ہیں، اور بعض اہل علم نے ذرہ کے معنی وہ بیکٹیریاز جو انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، جس کو دیکھنے کے واسطے مشین کی ضرورت ہوتی ہے، کہا کہ ذرہ کا معنی وہی ہے، یعنی اتنی چھوٹی چیز۔ اور بعض اہل علم نے کہا کھڑکیاں جو ہوتی ہیں، کھڑکیوں سے سورج کی روشنی آتی ہے، آپ نے کبھی شعاعوں کے اوپر نظر دوڑایا ہوگا تو چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے آپ کو اڑتی ہوئی دکھی ہوگی، اس کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ اس ذرے کے برابر بھی تم نیکی کرو یا برائی، کل اپنے نامہ اعمال میں ضرور اس کو دیکھو گے۔ یہ دونوں آیتیں اس وقت پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی جبکہ بعض صحابہ کرام ایک ساتھ کھڑے تھے،
ایک فقیر یا یہ کہہ لے کہ بھوکا انسان ان صحابہ کرام کے پاس آیا، کہا کہ بھائی کھانے کے لیے کچھ ہو تو آپ دے دو۔ ایک صحابی رسول کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، پوری روٹی نہیں، روٹی کا ایک ٹکڑا۔ اس صحابی رسول نے سوچا کہ بھائی یہ چھوٹا ٹکڑا دے کر کے کیا فائدہ، بیچارے کی بھوک بھی نہیں مٹے گی، پیٹ بھی نہیں بھرے گا، میں کیوں دوں؟ تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر یہ دونوں آیتیں نازل فرمائیں کہ چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی ہو اس کو حقیر جاننے کی کوشش نہ کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک فقیر آیا، جب انہوں نے ان سے کچھ مانگا، حضرت عائشہ کے پاس کچھ دستیاب نہیں تھا، ایک انگور ملا۔ انگور کتنا چھوٹا فروٹ ہوتا ہے، 1 انچ کی شاید کہ اس کا سائز نہیں ہوتا ہوگا۔ وہ انگور نکال کر کے آپ نے اس غریب کو دے دیا۔ کہنے والے نے کہا کہ ام المومنین ایک انگور آپ کسی غریب کو دے رہی ہیں، اس سے کیا فائدہ؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تو قرآن مجید کے اندر ذرے کی بات کہی ہے کہ ذرہ برابر بھی تم نیکی کرو گے، اس ذرے سے تو یہ بڑی چیز ہے نا۔ میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے واسطے یہ انگور کسی محتاج کو دے رہی ہوں۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں غور سے سنیں، سب کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، سب کے لیے ہے الحمدللہ ساری باتیں جو بھی میں بیان کروں گا، کہ آدمی کسی بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھے، اور چھوٹے سے چھوٹے عمل پہ جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے یا پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک معمولی عمل ہے، پل بھر بھی نہیں لگے گا آپ کو وہ کام کرنے میں، لیکن نیکیاں الحمدللہ بہت بڑی ہیں۔ ان میں سے ایک یاد رکھیں، صرف یاد نہیں رکھیں، اس کے اوپر انشاءاللہ عمل کرنے کی بھی ہم لوگ کوشش کریں گے۔ پہلی چیز مسند احمد کی روایت ہے، پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال فی نفسہ الحمدللہ رب العالمین 30 حسنہ۔ سورۃ الفاتحہ تو سب لوگ پڑھتے ہی ہیں نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے وقت صرف الحمدللہ رب العالمین پڑھنا نہیں، آپ اپنے ذکر میں شامل کر لیں۔ آپ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی شخص الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا تو اسے کم از کم 30 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں، اور 30 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں 1 سے 2 سیکنڈ ہمیں لگتا ہے پڑھنے میں، لیکن نیکیوں کے اعتبار سے الحمدللہ 30 نیکیاں مل گئی، ہمارے نام اعمال میں جڑ گئی۔ اور کل قیامت کے دن مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ایک ایسا آدمی اللہ رب العالمین کے حضور کھڑا ہوگا کہ جن کے بچے وہاں پہ موجود ہوں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو کر کے یہ سوچے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے یہ سوچے گا کہ میں کس طریقے سے کس سے نیکی حاصل کر لوں۔ اپنے بیٹے کے پاس جائے گا کہ بیٹا میں نے تجھے بہت پالا تھا، زندگی میں میں نے بہت سپورٹ کیا، تمہاری پرورش کی، ایک نیکی دے دو۔ باپ ایک نیکی دینے کے واسطے تیار نہیں ہوگا۔ ایک بیٹی اپنی ماں کے پاس جائے گی کہ ماں ایک نیکی دے دو، لیکن ماں دینے کے واسطے تیار نہیں ہوگی۔ بیٹی اپنی ماں کو دینے کے واسطے نیکی تیار نہیں ہوگی۔ تو کل قیامت کے دن آخرت میں انسان کو جو چیز کام آنے والی ہے وہ ہماری نیکیاں ہیں۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اٹھے صبح میں جب یاد آیا اللہ کا یہ ذکر کر لینا، دکان کے لیے نکلے الحمدللہ رب العالمین، دکان کا شٹر اٹھا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تجارت کر کے بزنس کر کے
اپنی دکان کو بند کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، 30 نیکیاں آپ کے نام اعمال میں جڑ رہی ہیں، اور آپ کے نام اعمال میں جو گناہ ہیں ان گناہوں میں سے 30 گناہ آپ کے ختم ہو رہے ہیں، الحمدللہ، بہت بڑی بات ہے۔ دوسرا عمل، میں اگر پوچھوں آپ لوگوں سے کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے، گارنٹی دیتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی۔ سب جنے ہاتھ اٹھاتے نہیں اٹھاتے؟ ضرور اٹھاتے۔ حدیث سنیے، 5 منٹ کا بھی عمل نہیں ہے، اللہ علیہ، صرف 5 منٹس، میں سمجھتا ہوں میکسیمم 5 منٹس۔ معراج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے، جنت میں کیا دیکھا کہ ان کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ بھائی کس کے قدم کی آہٹ کی آواز ہے؟ کہا کہ یہ آپ کے صحابی بلال ہیں۔ کہا کہ اچھا، جنت میں وہ میرے آگے آگے چل رہے ہیں۔ جب زمین پر آئے، حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال، اللہ رب العالمین نے جب مجھے معراج کرائی، میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنی جنت کے اندر اپنے آگے آگے، آخر کیا وجہ ہے کہ تم جنت میں داخل کیے گئے؟ حضرت بلال نے کیا کہا معلوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کچھ خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ، کیا کر لیتا ہوں؟ 2 رکعت نماز، جس کو تحیۃ الوضو بولتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تم جنت میں داخل کیے گئے۔ اللہ، آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں نا؟ جانا چاہتے ہیں نا؟ وضو کرو۔ آپ گھر میں وضو کرتے ہو نا؟ یہ ایمان رکھ کر کے، یہ عقیدہ رکھ کر کے، یہ یقین رکھ کر کے کہ اس 2 رکعت کے بدلے اللہ ہمیں ضرور جنت دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گارنٹی دی ہے۔ پڑھیں گے نا 2 رکعت وضو کے بعد انشاءاللہ۔ بہت چھوٹا چھوٹا عمل بتاؤں گا، بہت چھوٹا چھوٹا۔ تیسری چیز، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے واسطے اپن کیا کرتے بولیے؟ رمضان کا مہینہ آتا، آخری 10 رات سب جنے جاگ کے رہتے ہیں، اور لوگ جاگنا بول کر کے سحر کا بھی انتظام رہتا ہے اپنی مسجد میں، تاکہ جاگ کر کے لوگ عبادت کریں۔ یہ الگ سی بات ہے کہ 10% لوگ عبادت میں رہتے ہوں گے، بعد باقی 90% تو کھانے کے وقت آتے ہوں گے، لیکن انتظام رہتا الحمدللہ۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، بیٹر دین 1000 منتھ، صرف ایک رات کی عبادت۔ اور آپ رمضان کا انتظار نہ کریں، رمضان کا انتظار نہ کریں۔ ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث کی کتاب ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بالکل صحیح قرار دیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی عشاء کی نماز کے بعد، سنیں غور سے حدیث، عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہے، کس طریقے سے؟ اسی طریقے سے جس طریقے سے عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھنا۔ نفل نماز عموماً 2 رکعت کر کے پڑھتے نا، سنت نماز 2 رکعت کر کے پڑھتے نا، لیکن یہ نماز آپ کو عشاء کی نماز کی طرح پڑھنی ہے۔ کتنی؟ 4 رکعت۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد یہ 4 رکعت نماز پڑھ لے گا، اسے لیلۃ القدر کے برابر جو ثواب دیا جائے گا۔ لیلۃ القدر کتنے لوگ پڑھتے ہیں بتائیے؟ میں تو سمجھتا ہوں اکثر کو حدیث ہی معلوم نہیں ہوگی، صحیح ہے نہیں؟ بہت کم لوگ۔ تو انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کی طرح 4 رکعت نفل نماز ہمیں پڑھنی ہے۔ کیوں؟ یہ یقین رکھ کر کے کہ رمضان میں جو لیلۃ القدر میں ہمیں ثواب ملتا ہے، وہی ثواب ہمیں اس نماز کے پڑھنے سے بھی انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اور ایک چیز،
دل کے اوپر پتھر رکھ کر کے بولتا ہوں، بڑا افسوس ہوتا، بڑا افسوس ہوتا۔ کیا؟ ایک تو اکثر و بیشتر مسجد میں قرآن اور صحیح حدیث کی بات نہیں بتائی جاتی، لیکن جس مسجد میں اوتھینٹک حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، سلف کے طرز زندگی کو بیان کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے کلام کے ترجمے کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے معنی و مفہوم کو اسی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے جس طریقے سے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، باوجود اس کے کہ لوگ اس درس کے اندر، اس مجلس کے اندر بیٹھنے کے واسطے تیار نہیں ہوتے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، یاد رکھیں، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یاد رکھیں، ہر انسان کو توفیق نہیں ہو سکتی، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہی انسان دین کی مجلس میں بیٹھ سکتا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے پاس فرشتے جب جاتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا؟ فرشتے کیا بولتے ہیں معلوم؟ کہ اللہ تیرے بندے تیرے ذکر میں لگے ہوئے تھے، دین کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اگر مجھے دیکھ لیتے میرے بندے تو پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ تو تیرے ذکر میں اور اضافہ کر دیتے۔ تو کیا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہ ان بندوں کی خواہش کیا ہے، ان بندوں کی چاہت کیا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ بندے چاہتے ہیں کہ مجھے جنت مل جائے، دین کی مجلس میں بیٹھنے کی برکت کی وجہ سے جنت مل جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جا میں نے ان سارے بندوں کو جنت کے اندر داخل کر دیا، یا ان سارے بندوں کے لیے جنت کو ہم نے مقرر کر دیا جو بندے دین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ ہو، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، 2 3 لوگ 4 لوگ جو اپنی مسجد کے اندر جب درس ہوتا ہے تو بیٹھتے ہیں، اور کتنے بدقسمت ہیں، چلو بھائی کوئی بہت ارجنٹ کام ہے، لاگ ان کر کے آپ چھوڑ کر کے آئے تو چلو آپ چلے جاؤ، ٹھیک ہے، اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی، لیکن یہاں سے اٹھ کر کے روڈ پہ کھڑے ہو کر کے بھائی ذرا تو شرم کرو، دنیاوی باتوں کے اندر پڑے رہتے ہو، کھیل تماشے کے اندر پڑے رہتے ہو، ہاں ہاں ہی ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ مسلمان ہو کیا ہو؟ بھائی دین کی بات چل رہی ہے، آپ کو توفیق نہیں ہوتی، یہ ہماری بدقسمتی ہے میرے بھائی۔ سب اگر جملہ کہہ رہا ہوں تو معافی چاہتا ہوں، لیکن دین کی مجلس میں بیٹھنا یہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کا مستحق بننے کا سبب ہو جاتا ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز بہت ہی چھوٹا عمل ہے، وہ یہ خاص طور سے میری ماں اور بہنوں کو یہ بات سنانا چاہتا ہوں کہ اگر 2 لوگ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی چغلی کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس کو سننا نہیں، مسلمان غیبت نہیں سن سکتا، کسی کی چغلی نہیں سن سکتا۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہے، کسی کی غیبت بیان کی جا رہی ہے، اور تم نے آگے بڑھ کر کے اس کو ٹوک دیا کہ بھائی کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی برائی بیان نہ کرو، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، ٹوکنے والے کے لیے اللہ رب العالمین اپنے اوپر یہ حق کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر حق ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جہنم کی آگ کے اندر نہ ڈالے۔ تو کبھی بھی کسی کی برائی نہیں سننا، یہ سوچ کر کے کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے ہمیں جہنم سے محفوظ کر لے گا۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی کتنی بڑی آیت ہے، قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے
تو نسائی کی روایت ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان اگر مر گیا، آج کیا ہے انسان کے زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیا پتہ میں بیان کر رہا ہوں، بیان کرتے اللہ ہی بیان ختم ہونے سے پہلے ہی میری روح پرواز کر جائے۔ اور آپ نے کیا فرمایا معلوم کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ اچانک موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ ابھی 2 دن پہلے چہارشنبے کے دن ایک صاحب میری دکان کے اپوزٹ میں عموماً بیٹھتے، انہوں اچھے خاصے تھے، انتقال سے 2 دن پہلے الحمدللہ آئے دکان پہ، ان کو کچھ چاہیے تھا، لیے۔ میں دیکھا کہ بھائی ذرا ضعیف ہے، میں بولا کہ بھائی اپنے بچے کو بھیج دیتے، کیا ہی بہتر ہوتا اتنی عمر میں۔ تو نہیں میں بہت اچھا ہوں الحمدللہ، بہت فٹ ہوں کہ ہوں۔ 2 دن کے بعد ٹھیک رات کے 12:05 میں ان کے گھر سے میسج آیا کہ ابا محترم کا انتقال ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ انتقال کب ہو جائے کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تم تلاوت کر لیتے ہو تو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آیت الکرسی کا فرض نماز کے بعد تم اہتمام کرو گے، جیسے ہی مرے جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھل گیا، جنت کا دروازہ۔ تو کتنا عظیم عمل ہے۔ اسی طریقے سے ایک ذکر جو پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر مسلمان کو یہ ذکر یاد ہوگا، نہیں یاد ہے تو یاد کر لیں۔ نماز کے بعد گھر جا کے وہ حصن المسلم ایک دعا کی کتاب ہے، کھولیں، الحمدللہ اس میں یہ ذکر موجود ہوگا۔ اور صرف آپ ہی نہیں، آپ اپنے بچوں کو بھی یہ ذکر یاد دلائیں۔ اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے کیا فرمایا کہ اگر صبح کے وقت 100 مرتبہ کوئی شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کتنی بار؟ 100 مرتبہ۔ اور شام میں 100 مرتبہ، صبح میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے، شام میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا اہتمام کرتا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 غلام آزاد کرانے کے برابر اسے اجر و ثواب ملے گا۔ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے نا، پورا خاندان ہی نبیوں کا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام، ان کے بھائی اسحاق علیہ السلام، ان کے بھائی یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پورا خاندان ہی نبیوں کا ہے۔ اگر فرض کر لیں کہ اس خاندان سے 10 آدمی کو قید کر لیا گیا، غلام بنا لیا گیا، تو 10 آدمی کو آزاد کرانے پر جتنا اجر و ثواب ملے گا، اگر آپ نے صبح میں 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ یہ ذکر پڑھ لیا تو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ یہ پہلی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت آپ نے کیا فرمائی کہ 100 نیکیاں ملیں گی اس ذکر کو پڑھنے پر۔ اور تیسری فضیلت کیا بیان فرمائی کہ 100 برائیاں آپ کے ختم کر دیے جائیں گے آپ کے نام اعمال میں۔ چوتھی فضیلت 100 درجات آپ کے بلند کر دیے جائیں گے۔ اور 5ویں فضیلت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص اس کا ورد کر لیتا ہے، کوئی بھی شیطان، کوئی بھی جن اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، ہر 2-4 دن میں ایک کال آتے رہتا، امام صاحب ذرا دعا پڑھ دیجیے نا، ہمارے بچے کیسے کی کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، امام صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، امام صاحب کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عرب کے شیخ وحید عبدالسلام بالی، اللہ اکبر، انہوں نے جادو کے اوپر زبردست 2 کتابیں لکھی۔ ان میں سے ایک کتاب ہے وقایت الانسان من الجن والشیطان۔ ایک واقعہ نقل فرمایا۔ کیا واقعہ؟ مختصر طور پہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ کسی آدمی کے اوپر جن وارد تھا، انہوں نے دعا پڑھی، پہلے تو وہ ہٹنے کا جانے کا نام نہیں لے رہا تھا، صحیح واقعہ ہے، انہوں نے اپنے تجربات کے روشنی میں اس کو بیان فرمایا ہے جو ان کے ساتھ پیش آیا۔ بعد میں اس جن نے کہا کہ ایک شرط پہ میں اس بندے کو چھوڑ سکتا ہوں، جب آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں آپ کے جسم میں داخل ہو جاؤں۔ وحید عبدالسلام والی نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی،
اگر تمہاری مرضی ہے تو تم ہمارے جسم میں آ جاؤ۔ اب وہ جن شیخ کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ہو ہی نہیں پا رہا تھا۔ پریشان ہو کر کے اس نے کہا کہ شیخ محترم، آپ کے جسم میں آج کے دن کوئی بھی جن داخل نہیں ہو سکتا، کسی جادوگر کا جادو اثر نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے وہ ذکر پڑھ لیا ہے کہ جس ذکر کے اہتمام کا پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور وہ ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ پڑھ لیں، کوئی بھی جادو اثر نہیں کرے گا، کوئی بھی جن آپ کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا، کوئی بھی شیطان آپ کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا۔ اب آخری بات ان لوگوں کے لیے جو جمعہ کے دن کی قدر نہیں کرتے، اللہ اکبر، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ ثم راح فی الساعۃ الاولى فکأنما قرب بدنۃ۔ اگر اول وقت میں تم مسجد کے اندر آ جاتے ہو جمعہ کے دن تو تمہیں ایک اونٹ کی قربانی کے برابر جو ثواب دیا جائے گا۔ دوسرے وقت میں آتے ہو تو گائے کی قربانی کے برابر۔ گائے کی قربانی بولے تو یہ نہیں امام صاحب گائے کی قربانی کرنے بول رہے ہیں، پولیس والے اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں کے قانون کو رسپیکٹ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ شریعت میں جائز ہے، اب چونکہ انڈیا میں یہ چیز جائز نہیں ہے لیکن اس لیے اپن اس کو نہیں کر سکتے، اس کی جگہ دوسرا جانور بیل وغیرہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک گائے کی قربانی کے برابر، پھر جو ہے 2 سنگ والے میڈے کی قربانی کے برابر، پھر جو ہے مرغی کے صدقے کے برابر، پھر جو ہے انڈے کے صدقے کے برابر۔ اب جب امام ممبر کے اوپر آ جائیں، اللہ اکبر، ہم تو بھائی بول رہے تھے، رات میں میسج کر رہے تھے مجھے اپنے صدر صاحب، کیا بول کے معلوم؟ یہ جو کیا ہوتا ہے SIR ہوتا ہے، SIR کے میں جو لوگ نام ڈالے تھے، جن لوگوں کے نام نوٹس آ گئے، لوگ اب پریشان ہیں کیا ہوتا کہ کل ہو کے SIR کہیں NRC میں تو بدل نہیں جاتا، نام نہیں آیا تو میرا کیا ہوتا کہ کہیں انڈیا سے نکال نہیں دیتے۔ یہ 20 سال 30 سال 40 سال کی جو زندگی بچی ہوئی ہے، نام نہیں آیا تو اتنا پریشان ہو جا رہا ہے، اللہ اکبر، کتنا پریشان ہو جا رہا ہے، رات کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ اور جب آپ امام کے ممبر پہ چڑھنے کے بعد آئیں گے تو جمعہ کی فضیلت کا جو خاص رجسٹر ہوتا ہے جس کو فرشتے لے کر کے نازل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس رجسٹر میں تمہارا نام نہیں لکھا جاتا ہے۔ تو جو چیز آخرت میں ہمیں کامیابی دلانے والی ہے اس چیز کے اوپر ہم فکر نہیں کرتے، دنیا کے اندر کتنا فکر مند کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جمعہ کے دن کی قدر کرو، آپ جو جلدی آنے کی کوشش کرو، بہت سارے اجر و ثواب ہیں، اور انشاءاللہ یہ ٹاپک جو ہے آئندہ چلتے رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک سمجھ اور اچھا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔